إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس بالآمال من حين إلى حين وأنسى ما وراء الموت ماذا بعد تكفيني كأني قد ضمنت العيش ليس الموت يأتيني وجاءت سكرة الموت الشديدة من سيحميني نظرت إلى الوجوه أليس منهم من سيفديني سأسأل ما الذي قدمت في دنياي ينجيني فكيف إجابتي من بعد ما فرطت في ديني ويا ويحي ألم أسمع كلام الله يدعوني ألم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين ألم أسمع بيوم الحشر يوم الجمع والدين ألم أسمع منادي الموت يدعوني يناديني فيا رباه عبد تائب من ذا سيأويني سوى رب غفور واسع للحق يهديني أتيت إليك فارحمني وثقل في موازيني وخفف في جزائي أنت أرجى من يجازيني. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ القائل فی کتابہ انہ من یأت ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد من اطاعہ فقد رشد ونجا ومن عصاہ فقد ضل وغوى وعلى آلہ وصحبہ طول المدى اما بعد. میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، متعدد احادیث میں عذاب قبر کی مختلف شکلیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں. میں یہاں اس دعا کے ساتھ ان احادیث کا تذکرہ کروں گی. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے عذاب قبر سے محفوظ رکھے اور ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، آمین. عذاب قبر کی مختلف شکلیں یہ ہیں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، بے شک بندے کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے اور اسے دفنانے والے اس سے پیٹھ پھیر لیتے ہیں اور وہ اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے تو دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر اس سے پوچھتے ہیں اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس شخص کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ اس شخص سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ مومن جواب دیتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. پھر اس کو کہا جاتا ہے تم جہنم میں اپنے ٹھکانے کی طرف دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے میں جنت میں ٹھکانہ دے دیا ہے. رہا منافق و کافر تو اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخصیت یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کیا کہتے ہو، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. پھر اس کو کہا جاتا ہے نہ تم نے معلوم کیا نہ تم نے قرآن کو پڑھا. پھر اس کے کانوں کے درمیان لوہے کے ہتھوڑوں کے ساتھ اس قدر زور سے مارا جاتا ہے
کہ اس سے اس کی چیخیں نکلتی ہیں، جنہیں سوائے جن و انس کے باقی تمام مخلوقات سنتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ اس مومن کے لیے اس کی قبر کو 70 ہاتھ تک کشادہ کر دیا جاتا ہے، فراخ کر دیا جاتا ہے، وسیع کر دیا جاتا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس میں نعمتوں اور شادابی کو بھر دیا جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو ان میں سے کر دے جن کی قبر کو 70 ہاتھ تک یا اس سے بھی زیادہ کشادہ کر دیا جائے، آمین۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ قبر میں جہنم کی آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنمی کو، کافر کو، فاسق کو، منافق کو جہنم کی آگ کا بستر بچھایا جاتا ہے، جہنم کی آگ کا لباس پہنایا جاتا ہے، جہنم کی طرف دروازے کو کھول دیا جاتا ہے اور قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، لوہے کی سیخ سے اس کو مارا جاتا ہے اور میت کو، مردے کو آخرت کے شدید عذاب کی دھمکی بھی دی جاتی ہے۔ یہ 6 شکلیں آپ پہلی تقریر میں سن چکی ہیں، اور یہ حضرت برا رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث میں ذکر کی گئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پھر اس کافر کی روح کو آسمان سے زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کے جسم میں واپس آ جاتی ہے، یعنی قبر میں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت پڑھی، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورۃ الحج۔ اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا گویا آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو کہیں دور دراز مقام پر پھینک دے گی۔ پچھلی تقریر میں نے بیان کیا تھا اور بتایا تھا کہ شرک کرنے والے کے لیے آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جب اس کی روح کو دروازے کے پاس، آسمان کے دروازے کے پاس لے جاتے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو فرشتہ پوچھتا ہے کون ہے، کس کی روح ہے، تو یہ اس کا وہ برا نام لیتے ہیں جس وہ برے نام سے دنیا میں مشہور تھا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، اور پھر اس کی روح کو آسمان سے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کی روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب پھینکا جاتا ہے اور اس کو لوگ کفنا کر دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کی جسم میں اس کی روح کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھی جب اسے دفن کرنے کے بعد واپس پلٹ رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے جوتوں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب لوگوں نے اس سے کہا کہ مردے جو ہیں، اس بات سے لوگ یہ نتیجہ نکالتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مردہ جو ہے قبر میں سنتا ہے۔ یہ صرف اس وقت کی بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب مردے کو دفنا کر لوگ جاتے ہیں تو جو لوگ دفنا کر جا رہے ہوتے ہیں اس کی مردے کی روح کو اس کے جسم میں لوٹا دیا جاتا ہے، ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے کانوں سے ان کے جوتوں کی آہٹ کو سن رہا ہوتا ہے۔ یہ بس اس وقت ہی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ہر وقت اور ہمیشہ نہیں، یاد رکھیے۔ پھر اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جو اسے جھڑک کر بٹھا دیتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں، مر ربکا؟ وہ جواب دیتا ہے، ہا لا ادری، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر وہ پوچھتے ہیں، ومل اسلام وما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے، ہا لا ادری، ہائے مصیبت میں نہیں جانتا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں، وہ آدمی کون ہے، ومن نبیوں کا، جسے تم میں نبی بنا کر بھیجا گیا تھا؟ تو اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام بھی یاد نہیں آتا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ بھی یاد نہیں آتا، اور وہ کہتا ہے، ہائے مصیبت،
میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ میں نے لوگوں سے جیسے سنا تھا، لوگ جیسے کرتے تھے، جیسے سنتے تھے، جیسے بتاتے تھے، میں بھی اس کے اوپر عمل کرتا ہوا چلتا رہتا تھا۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو کہا جاتا ہے تم نے نہ معلوم کیا، نہ تم نے قرآن کو پڑھا۔ پھر آسمان سے ایک ندا آتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چنانچہ اسے جہنم کی بدبو اور گرم ہوا آتی ہے اور اس کی قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے کہ اس کی دونوں طرف کی پسلیاں باہم مل جاتی ہیں۔ اس کے پاس ایک بدصورت شخص آتا ہے جس کا لباس انتہائی بدنما ہوتا ہے اور اس سے بہت گندی بدبو پھوٹ رہی ہوتی ہے۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ وہ کہتا ہے تمہیں اس چیز کی خوشخبری ہو جو تمہارے لیے بری ہے، یہی وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو وہ شخص مردہ کہتا ہے اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ بدی کی خوشخبری دے، بری خوشخبری دے۔ تم کون ہو؟ تمہارا چہرہ کتنا برا ہے اور تمہارے چہرے سے شر ٹپک رہا ہے، برائی ٹپک رہی ہے۔ کتنا خوفناک تیرا چہرہ ہے اور تیرے اس خوفناک چہرے سے میں مرا جا رہا ہوں۔ تو وہ جواب دیتا ہے کہ میں تمہارا برا عمل ہوں، اور اللہ کی قسم ہے میں نے تمہیں ہمیشہ اس حالت میں دیکھا کہ تم نیکی کے کام میں دیر کیا کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی بہت جلدی کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں اب برا بدلہ دے گا۔ پھر اس پر ایک اندھے، بہرے اور گونگے کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے۔ ایک اندھے، بہرے اور گونگے فرشتے کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کی ڈیوٹی لگا دی جاتی ہے، جس کے ہاتھ میں ایک لوہے کی سلاخ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو ایک پہاڑ پر مار دے، اس لوہے کی سلاخ کو، تو وہ مٹی ہو جائے۔ اندھا، بہرا اور گونگا اس لوہے کی سلاخ سے اس کو مارتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم مٹی ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت میں کر دیتا ہے، وہ پھر اس کو مارتا ہے، جس سے وہ ایسی چیخ مارتا ہے جسے جن و انس کے علاوہ کائنات کی ہر چیز سنتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اس کے بعد اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جہنم ہی کا ایک بستر اس کے لیے بچھا دیا جاتا ہے۔ تو وہ دعا کرتا ہے کہ اے میرے اللہ قیامت کو قائم کر دے۔ اللہ، ابو داؤد کی حدیث ہے یہ، اور اس کو البانی نے صحیح کہا ہے۔ عذاب قبر کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ میت کو زمین میں دھسایا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ۔ البخاری و مسلم۔ ایک شخص تکبر سے اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا۔ ذرا غور سے سنیے، اور آج ہم دیکھیں اپنے شوہروں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، کہ ہمارے لڑکے جو ہیں، بیٹے جو ہیں، یا شوہر جو ہیں، یا بھائی جو ہیں، یا رشتہ داروں میں سے جو بھی آدمی حضرات ہیں، وہ کہیں اپنے پجامے کو ٹخنوں سے نیچے تو نہیں پہنتے۔ یہ اس شخص کا ذکر ہو رہا ہے، ایک شخص تکبر سے اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے گھسیٹ رہا تھا، اسی دوران اسے زمین میں دھسا دیا گیا، تو وہ قیامت تک زمین ہی میں غوطے کھاتا رہے گا۔ آدمیوں کو چاہیے کہ وہ تواضع اختیار کریں اور اپنی جو پینٹ ہے یا اپنا شلوار ہے یا پاجامہ ہے اس کو ٹخنوں سے اونچا رکھیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور ایک حدیث میں بانچھوں کو گدی تک چیرنا، سر کو پتھر سے کچلا جائے گا، آگ کے تندور میں جلایا جائے گا، خون کی نہر میں پتھر سے مارنا، یہ چاروں شکلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب نماز سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف متوجہ ہو کر پوچھتے تھے آج رات تم میں سے کس نے خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اس کو بیان کر دیتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کی تعبیر کر دیتے، تعبیر بتا دیتے۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول یہی سوال کیا کہ آج کس نے خواب دیکھا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا لیکن میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب یہ ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑا اور مجھے ارض مقدسہ میں لے گئے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور ایک آدمی اس کے پاس کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک آنکڑا ہے، اسے وہ اس کی ایک بانچ میں داخل کرتا ہے، پھر اسے کھینچ کر اس کی گدی تک لے جاتا ہے، پھر دوسری بانچ کو بھی اسی طرح کھینچ کر پیچھے گدی تک لے جاتا ہے، اور یوں اس کی دونوں بانچیں اس کی گدی کے پاس مل جاتی ہیں کھل کر، پھر اس کی بانچیں اپنی حالت میں واپس آ جاتی ہیں جیسے پہلے تھی، پھر وہ اس کے ساتھ پہلے کی طرح دوبارہ کرتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں فرشتوں نے کہا آگے چلیے۔ تو ہم آگے چلے گئے، یہاں تک کہ ہم نے ایک اور آدمی کو دیکھا جو اپنی گدی کے بل سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے قریب کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا، اور وہ اس کے ساتھ اس کے سر کو کچل رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اسے اس کے سر پر مارتا پتھر لڑک جاتا، اور جب تک وہ اسے اٹھا کر واپس آتا اس کا سر پھر جڑ چکا ہوتا اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ چکا ہوتا، تو یہ پھر اس کے ساتھ پہلے کی طرح کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آپ آگے چلیے۔ تو ہم آگے چلے گئے، جہاں ہم نے تندور کی طرح ایک سوراخ دیکھا، اس کا اوپر والا حصہ تنگ تھا اور نیچے والا بہت وسیع تھا، اس میں آگ جلائی جا رہی تھی، اور میں اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ اس میں ننگے مرد اور ننگی عورتیں ہیں۔ آگ کے شعلے جب ان کے نیچے سے آتے ہیں تو وہ اوپر کو آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نکلنے کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جب شعلے مدھم ہو جاتے ہیں تو ایک بار پھر نیچے چلے جاتے ہیں اور چیختے اور چلاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ تو ہم آگے چلے گئے، حتیٰ کہ ہم خون کی ایک نہر پر پہنچ گئے۔ ایک آدمی اس کے اندر کھڑا ہوا تھا اور دوسرا اس کے کنارے پر تھا۔ کنارے پر کھڑے ہوئے آدمی کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا تھا، اور اندر کھڑا ہوا آدمی جب باہر نکلنے کی کوشش کرتا تو کنارے پر کھڑا ہوا آدمی وہ پتھر اس کے منہ پر مار دیتا اور اسے اس کی جگہ پر واپس لوٹا دیتا۔ وہ بار بار ایسا کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ آپ فرماتے ہیں ہم آگے چلے گئے، حتیٰ کہ ایک سرسبز باغیچے میں پہنچ گئے۔ اس میں ایک بہت بڑا درخت تھا جس کی جڑوں کے قریب ایک بزرگ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے آس پاس کچھ بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک شخص درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا۔ تو میرے دونوں ساتھی مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے اور ایک ایسے گھر میں داخل کر دیا جو اتنا خوبصورت تھا کہ اس جیسا خوبصورت گھر میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں بوڑھے، نوجوان، عورتیں اور بچے سب موجود تھے۔ پھر وہ دونوں مجھے اپنے ساتھ لے کر درخت پر مزید اوپر چڑھنے لگے، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے ایک اور گھر میں داخل کر دیا۔ وہ بھی انتہائی خوبصورت گھر تھا، اور اس میں بھی بوڑھے اور جوان موجود تھے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج رات تم نے مجھے بہت گھمایا ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ کیا تھا؟ وہ کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے ہاں اب ہم آپ کو سب تفصیل سے بتاتے ہیں۔ وہ شخص جس کی بانچھوں کو چیرا جا رہا تھا وہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا، جو ایک جھوٹ بولتا تھا تو لوگ اس کے جھوٹ کو دور دور تک پھیلا دیتے تھے۔ اسے یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ تو جھوٹ بولنے والی بہنوں، جھوٹ بولنے والی بھائیوں، پرہیز کیجیے جھوٹ بولنے سے، توبہ کر لیجیے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا معمول بنا لیا ہے، اپنی زندگی میں ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، چاہیے کہ ہم جھوٹ سے توبہ کر لیں اور کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، نہیں تو اپنی بانچھوں کو چروائیں گے اور چیر کر گدی تک لے جائے گا، اور پھر دوسری بانچ بھی اسی طرح چیری جائے گی۔ تو جھوٹ جو ہے ویسے بھی بہت سخت گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
ویل ہے، ہلاکت ہے جھوٹ بولنے والوں کے لیے۔ دوسرے نمبر پہ وہ شخص جس کا سر کچلا جا رہا تھا، وہ شخص تھا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سکھایا، لیکن وہ رات بھر سویا رہتا اور نفل نماز میں اس کی تلاوت نہیں کرتا تھا، اور جب دن آتا تو وہ اس پر عمل نہیں کرتا تھا، تو اسے بھی یہ عذاب قیامت تک دیا جاتا رہے گا۔ نمبر 3 رہے وہ لوگ جنہیں آپ نے ایک تندور میں دیکھا تھا تو وہ بدکار لوگ تھے، زانی لوگ تھے۔ اور نمبر 4 جسے آپ نے نہر میں دیکھا تھا وہ سود خور تھے، اور وہ بوڑھا انسان جسے آپ نے ایک درخت کی جڑوں کے پاس دیکھا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ان کے پاس لوگوں کی اولادیں تھیں جو بچپن میں فوت ہو گئی تھیں۔ اور وہ شخص جو اس درخت کے قریب کھڑا آگ جلا رہا تھا وہ مالک یعنی جہنم کا داروغہ تھا۔ اللہ اکبر۔ جو پہلا گھر آپ نے دیکھا تھا وہ عام مومنوں کا گھر تھا جو بہت خوبصورت تھا، اور یہ گھر جس میں آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے۔ اور فرمایا میں جبریل ہوں اور یہ میکائیل ہیں، اور آپ اپنا سر ذرا اوپر اٹھائیں۔ میں نے فرماتے ہیں اپنا سر اوپر کو اٹھایا تو ایک محل بادلوں جیسا نظر آیا۔ انہوں نے کہا یہ آپ کا گھر ہے۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو تاکہ میں اس گھر کے اندر داخل ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی آپ کی عمر باقی ہے جسے آپ نے مکمل نہیں کیا، اگر آپ اسے مکمل کر چکے ہوتے تو یقیناً اس میں داخل ہو جاتے۔ اس حدیث کو بخاری میں حدیث موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حدیث عذاب قبر یا عذاب برزخ کے متعلق واضح دلیل ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم دیا گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں تو انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے جب معراج کرائی گئی تو میں نے چند لوگ ایسے دیکھے جن کے لما عرج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس یخمشون وجوہهم وصدورهم فقلت من هؤلاء یا جبریل قال الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في اعراضهم۔ ابو داود وصحح الالبانی۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھ کو معراج کرائی گئی تو میں نے چند لوگ ایسے دیکھے جنہیں تانبے کے ناخون دیے گئے تھے۔ سن لیجئے اور غور سے سنیے، اور جس کے اندر جو برائی ہے اس اپنی برائی کو دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ کوئی کہانی اور قصہ نہیں، یہ کوئی ناول اور افسانہ نہیں، بلکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لبوں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ حدیثیں ہیں، یہ وہ باتیں ہیں جو جب بات تمہارے نبی کے منہ سے نکلتی ہے تو حدیث بن جاتی ہے، سنت بن جاتی ہے۔ آج سنت کو ماننے والے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعہ کہتے ہیں، لیکن سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہے۔ یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو آپ کے لبوں سے نکلی ہے۔ فرمایا کہ جب مجھ کو معراج کرائی گئی تو میں نے چند لوگ ایسے دیکھے جنہیں تانبے کے ناخون دیے گئے تھے، وہ اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے، اپنے ہی تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ آپ فرماتے میں نے پوچھا ما ہؤلاء یا جبریل، یا جبریل یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل نے کہا یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ان کی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اللہم احفظنا، اللہم احفظنا۔ اللہ ہم سب کو غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، اور اللہ مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنے کی، اس کے راز کو راز رکھ کر اپنے دل میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں فتح تو دی، لیکن غنیمت کے طور پر ہمیں سونا چاندی نہیں ملا، صرف ساز و سامان، کھانا اور کپڑے ہاتھ لگے۔ پھر ہم ایک وادی کی طرف گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا ایک نوکر بھی تھا جسے رفاعہ بن زید کہا جاتا تھا۔ ہم نے جب وادی میں پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نوکر کو ایک تیر لگ گیا اور وہ مر گیا، تو ہم نے کہا اسے شہادت مبارک ہو۔ ظاہر بات ہے نبی کا
نوکر تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا تھا. جب وہ فوت ہو گیا تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے کہا اس کو شہادت مبارک ہو، تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس نے خیبر کے دن غنیمت کا مال تقسیم ہونے سے پہلے اس میں سے جو چادر چوری کی تھی وہی چادر اس پر آگ بھڑکا رہی ہے. یہ حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. تو میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، آج ہی دے دیجئے جس کا کسی نے حساب دینا ہے. اگر کسی نے سوئی بھی لی ہوگی تو وہ بھی اس کو دینی پڑے گی. اور دیکھیے، ایک چادر لینے سے اس کے جتنے نیک اعمال تھے، نبی کی صحبت بھی کام نہ آئی، نبی کی محبت بھی کام نہ آئی، نبی کا ساتھ رہنا بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا، بلکہ وہ اپنی وہ چوری کی ہوئی چادر کے اندر اس جل رہا ہے، اور وہی چادر جو ہے اس کو اس کی قبر میں اس کی آگ بھڑکا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو قبر کے عذابوں سے بچائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی قبروں کو فراخ کر دے، اور ہم کو وہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما جو قبر کے عذابوں سے بچانے والے ہیں. میں نے عذاب قبر کی 14 اقسام و انواع ذکر کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سے پھر دوبارہ دعا کرتی ہوں کہ وہ ہم سب کو اس قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.